ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وأيضا قال اللہ تبارک وتعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج پہلی مرتبہ حضرت حافظ اقبال صاحب کی دعوت پر یہاں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اپنے سے پہلے ہمارے عظیم جگہوں سے آئے ہوئے مہمان، جن کا تذکرہ انہوں نے خود بھی کر دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف، علاج اور اس کے لیے اقبال صاحب کی فرمائش پر اس بات اور ثبوت بھی پیش کر رہے تھے۔ حقیقت حال جو ہوتی ہے وہ چھپا نہیں کرتی۔ حضرت نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور یہ جو ساتھ سمجھا دیا، الحمدللہ، کہ جو دم اور جو علاج ایسے الفاظ سے کیا جائے جس میں شرکیہ چیزیں نہ ہوں، میں تھوڑا سا ساتھ اضافہ بھی کر دیتا ہوں کہ جس میں وہم میں شرک بھی نہ ہو۔ شرک تو شرک ہے جس میں وہم میں شرک بھی نہ ہو، ایسا دم جیسے کہ انہوں نے حوالہ جات سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں جو میں نے پڑھی ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، واعظ آ چکا ہے، ساتھ ساتھ وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ قرآن پاک ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور دوسری آیت میں نے تلاوت کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرمایا کہ شفا ہے، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور رحمت ہے۔ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا سراطن اللہ پاک نے فرما دیا۔ شاید دل کی بیماری آپ وہ لے گئے جس کو ہم ایم ایچ میں لے جاتے ہیں، وہ بھی بیماری ہے، لیکن حقیقت میں جو قرآن جس کے لیے شفا سینے کو کہتا ہے نا، تو وہ شرک ہے۔ اندر کی گندگی قرآن اس کی پاکی کے لیے آیا ہے، وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، وہ کینہ ہے۔ یہ روحانی علاج قرآن ان چیزوں کا بھی پہلے کرتا ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی پھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بارے میں حضرت نے بیان کیا۔ فاتحہ کے ناموں میں اللہ کے نبی نے فرمایا شفاء للناس۔ فاتحہ سورت جو ہے نا الحمد شریف، اس کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام شفاء للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، اور ساتھ ساتھ ام القرآن بھی ہے۔
قرآن کی بنیاد اور اصل اور مغز بھی ہے، ماں بھی ہے، اس اصل بھی ہے، اس لیے کہ اس میں جہاں پر عقائد کی اصلاح ہے تو ساتھ ساتھ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے عمل سے جس کی تائید خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی، جو حضرت نے واقعہ بیان کیا ہے وہ بکریوں والا، تو پتہ چلتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ بات بس یہی ہے کہ دم ہو، تعویذ ہو، علاج ہو، جس طرح حضرت نے کہا ہے شرک اور وہم شرک سے پاک ہو تو اس کو اختیار کر لینا جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ ہم تو لوگوں کو مسئلہ یہ بتایا کرتے ہیں نا کہ بھائی علاج سنت رسول ہے، علاج سنت، لیکن علاج ڈاکٹر بھی کرتا ہے، حکیم کا اپنا انداز ہے، ہومیو والوں کا اپنا انداز ہے، اور روحانی طور پر علاج کرنے والوں کا اپنا طریقہ ہے۔ جس کو بھی کرایا جائے، اگر ڈاکٹر علاج کرتا ہے، حکیم علاج کرتا ہے اور اس میں حرام چیز کا استعمال کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، حلال چیزوں سے کرتا ہے تو جائز ہے۔ یہی مسئلہ ہے، دم ہے، تعویذ ہے، اگر جائز طریقے سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط۔ ہم نے حضرت پیر صاحب موجود ہیں، ہم نے ایسے تعویذ بھی دیکھے ہیں حضرت، ہمارا بھی داستہ چونکہ پڑھتا رہتا ہے، ایسے تعویذ بھی دیکھے ہیں۔ ایک آدمی کے لکھے ہوئے ایک بندے نے لایا، یا ہارون، یا حامان، یا قارون، یا فرعون، فلاں، بڑے بڑے 4 کافروں کے نام لکھ کر مدد مانگی گئی، شیطان کا نام لکھ کر مدد مانگی گئی، اور وہ تعویذ دیا گیا ہے۔ اس تعویذ کو کفر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایسا کرانے والا بھی ایسے شخص کے کفری عقیدے میں چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ کرنے والا بھی ایسے حالت میں ہوگا۔ جیسے ایک ڈاکٹر حرام طریقے سے علاج کرے تو اس کی حرامیت کو بتانا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے ایسا عمل جو غلط طریقے سے، مثال کے طور پر جادو ہے، جادو کے بارے میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جادو ایسا جس میں اس طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں غلط ہو، اس کو تو قرآن نے کفر کہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ تو مطلق جادو کے بارے میں کفر کا ہے، امام مالک کا فتویٰ مطلق جادو کے بارے میں کفر کا ہے، لیکن باقی علماء نے ایک تھوڑی سی تفسیر کی ہے۔ ہمارے احناف میں وہ تفسیر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے دفاعی طور پر جس میں کوئی ایسے کلمات نہ ہوں، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جتنا بھی یہ علاج کا طریقہ ہے اگر حلال طریقے سے ہو تو وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہیں گے کہ سنت ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء، فاتحہ کیا ہے؟ اس کا نام ہی کیا ہے؟ شفا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر ہمارے استاد محترم یہ بتایا کرتے تھے، وظیفہ بتایا کرتے تھے، مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، اکثر کوئی آ جاتا تو کہا کرتے تھے یار آپ ایک پڑھ کے نہ کرو، اول آخر درود پڑھو نا تے 7 باری پڑھ کے تے آپ تے دم کرے کرو، یقین اللہ تے کرو، شفا اللہ دینی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کرے کرو، وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے علاج ہو، روحانی طور پر ہو، دوائی کے ذریعے ہو، حکیم سے ہو، ہومیو سے ہو، ڈاکٹر ماہر سے ماہر ہو اور عامل ماہر سے ماہر ہو، یہ بتاؤ کہ شفا دینے والا کون ہے؟ عمل یہ کریں گے۔ گولی کھائے گا انسان، یہ گولی وہ میں دوسری نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کھامیں بھی اور ماریں بھی، اللہ موقع دے۔ وہ فلسطین والوں کے تعاون کا مزہ آئے کہ پھر جہاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم حکومت وقت سے اس عظیم محفل میں درخواست کرتے ہیں، اگر تم کچھ نہیں کرتے ہو، اپنے فوجیوں سے کچھ نہیں کراتے ہو تو خدا دی قسم ہے ان مسلمانوں کو اجازت تو دو، ان میں الحمدللہ اب جذبہ جہاد موجود ہے، ان کے اندر الحمدللہ دین کی عظمتوں کو جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو جانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہیں، دین کے اصولوں کو جانتے ہیں، اور ان کے لیے جان کو قربان کرنا یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔
مال کو دینا فخر سمجھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے. حضرت سعودیہ سے آئے ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں، بڑے قریب سے آئے ہیں. آج وہ یہودی دندناتا پھرتا ہے، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو، ہمارے جو 44-45 ممالک ہیں، اللہ ان کو غیرت دینی نصیب فرمائے اور اعلان جہاد کر لیں. یہ ہمارا پیغام ہے. آپ اس کی محفل سے حضرت پیر صاحب آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ حکم دیں انشاءاللہ ہم آپ کو مجاہدین کی لائنیں دے دیں گے. آپ اجازت دیں ہم آپ کو مجاہدین اور مفت دیا کریں گے. میں ایک محفل میں تھا حضرت اٹک میں، آپ تو وہاں اکثر جایا کرتے ہیں. ایک ڈی پی او صاحب نے کچھ بات کی طالبان کے خلاف. حضرت توحیدی صاحب بھی موجود تھے، آپ ان سے پوچھیں، یہ ان کے ساتھی ہیں. میں نے ان کو کہا دیکھیں روس کو توڑنے والے وہ طالبان، آپ اس وقت ان کو مجاہدین کہا کرتے تھے اپنے ملک والے. آج ان کی تم مخالفت کرتے ہو کہ آج امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. جس وقت روس کو توڑوایا تھا انہوں نے آپ سے تنخواہ نہیں لی تھی. ہمارا فوجی مجاہد اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ہم ان کو پاک فوج کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ملک کے دفاع کر رہے ہیں. لیکن ضرورت ہوتی ہے، وہ جائز تو ہے وہ بھی لیتے ہیں. لیکن جو طالبان نے روس کو توڑ کے رکھ دیا تھا، نام بھی مٹا کے رکھ دیا تھا، پھر امریکہ کو بھی جی صرف امریکہ کو نہیں پورے نیٹو کو بتا دیا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ سپر طاقت دنیا والی کوئی بھی ضرورت نہیں رکھتی ہے. بات ایمان کی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب والا آج آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں، کل آپ کے ہاں وہ مجاہد تھے، مولانا سمیع الحق صاحب نے آپ کو مفت مجاہد عطا کیے، مفت فوجی عطا کیے. آج ان کو باتیں کرتے ہوں تو ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے سربراہوں کو یہ کہتے ہیں مفت فوجی عطا کرتے ہیں. آپ کشمیر کے لیے ہو یا آپ فلسطین کے لیے ہو، خدا کی قسم ہے یہودی اور عیسائی یہ انگریز آپ کا کبھی بھی حامی اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو سمجھیں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرما کے چلے گئے یہ دشمن ہے، جزیرہ عرب سے اس کو نکال کے دکھا دو. آج آپ نے ان سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، آپ آج ان کے محتاج بنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ ان کی دوستی سے اپنے آپ کو ہٹا کر دیکھیں، انشاءاللہ مدد اللہ رب العزت کی آئے گی. آج اگر آپ کے دل میں ان کا رعب ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمانی کمزوری ہے، ورنہ اللہ نے مسلمان کا رعب، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات میں سے ہے کہ نصرت بالرعب. اللہ رب المسیرۃ عامن، مجھے اللہ رب العزت نے، میں 1 سال کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ میرا رعب کافر پر وہاں ڈال دیتا ہے. اللہ نے مسلمان کو یہ، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا. میرے دادا استاد بنتے ہیں، میرے بھائی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کے دادا استاد بنتے ہیں. ایک موقع پر بس اس بات پر جو انہوں نے حضرت نے کہا ہی نا اسی پر بات ہے کہ ایک موقع پر ہمارے ہاں جامعہ عربیہ شاط القرآن میں تعلیمات مجدد الفسانی، اس پر ایک کانفرنس مقرر ہوئی تھی. غالباً یہ 1979 کا واقعہ ہے. حضرت شیخ القرآن بیمار تھے، حضرت پیر صاحب آئے نا اور آ کر کرامات اولیاء، خاص کر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کرامات کو بیان کیا. مجدد الفسانی موقع نہیں ہے، یہ پیر صاحب ہی پھر ان کی کرامات بھی اور ان کے پھر تذکرے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کس درجے کا وہ ولی اللہ تھا، کس درجے کا وہ ایماندار تھا، کس درجے کا وہ ایک بزرگ تھا، پیر تھا، کس درجے کا وہ عالم تھا. یہ علیحدہ بات ہے. حضرت شیخ القرآن نے کرامات بیان کی، حضرت یہ کرامت کرتے کرتے نا تو جوش میں آئے نا تو فوراً واپس آ کر سورہ یہ آل عمران کی آیات پڑھی نا، لیس لک من الامر شیء، کرامات بیان کی. لیس لک من الامر شیء، فرمایا اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے کہ تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. بتایا یہ کہ کرامات برحق ہیں لیکن ان پر اختیار کس کا ہوتا ہے؟
معجزات پر حق ہیں، لیکن اختیار کس کا ہوتا ہے؟ علاج کروانا سنت مصطفیٰ ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، ڈاکٹر سے بھی اور حکیم سے بھی، ہومیو والوں سے بھی اور پیر صاحب سے بھی سنت مصطفیٰ ہے، لیکن اس میں شفا رکھنے والا کون؟ پیر صاحب یہی آپ سے یہی درس دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس درس کو قبول کرنا نصیب فرمائے۔ لوگ اس سے بعض اوقات دوسری طرف چلے جایا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، سالہ ہاں سال بیمار ہوئے، لیکن شفا مانگی کس سے؟ اللہ نے پانی نکال دیا۔ پانی کا تذکرہ حضرت کر رہے تھے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیمار ہیں، مانگ کے سرے ہیں۔ اب پہلے نہیں پتا تھا کہ پانی، زمین تو وہی موجود تھی نا، قرآن ہے نا، زمین تو وہی موجود تھی۔ اب اللہ نے آزمائش، امتحان، اور اس کو ہمارے شاہ صاحب حضرت یوسف شاہ صاحب یعنی وہ اس کو اس طرح بیان کرتے تھے، اللہ بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک بندوں کو، صحابہ کو اور انبیاء کو، اولیاء کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں جو مبتلا کرتے ہیں، تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح کمہار ہوندے ہیں نا جی، کمہار اپنی زبان میں پہلے زمانے میں گھڑے بنانے ہوندے، مٹی دے برتن، تو مٹی کا برتن جس وقت بندہ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چکا کے سونا۔ ایک اللہ پاک نہ ایجا پکا کر چھوڑتا ہے، ٹھکور کے دیکھ کے کہ کتنے پکے ہو گئے۔ اب پکے تو ہے نا، غیر کی طرف نظر نہیں گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ آخر اللہ نے کہا ارکض برجلک، پاؤں مار زمین پر۔ مارا تو کیا نکلا ہے؟ زمین پہلے بھی موجود تھی، پاؤں پہلے بھی موجود تھا، ایوب علیہ السلام پہلے بھی موجود تھے، لیکن اب بتایا کس نے؟ اللہ نے۔ پاؤں مارا، پانی نکلا، غسل کیا، اللہ نے کیا دے دی؟ اب اس پانی میں کس نے شفا رکھ دی؟ یہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن کس کے اختیار سے پانی نکلا؟ بھائی علاج کراؤ، سنت ہے، اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے، اور پریشان حال لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے آتے ہیں، اور بہت سارے دکاندار، مختلف چیزوں کے ہوتی ہیں نا جی، مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے اچھے علاج، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کی زبان پر اللہ نے جو آپ نے یہ کلمات سنے ہیں حزب البحر کے، صحیح معنوں میں صحیح کلمات ہیں، ان کے ذریعے جس طریقے سے یہ آپ کو تعلیم دیں، حاصل کریں، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے اپنا علاج، اپنی پریشانی جو ہے اس کو اللہ رب العزت سے مانگیں گے، علاج یہ کریں گے، اللہ شفا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔